شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا سب مدحت ہیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نشریات بعنوان شان حرم میں. سال کا یہ دن، اس دن کے یہ لمحات، ان لمحات کی یہ ساعتیں سال کے باقی تمام دنوں سے یوں بہت مختلف، بہت منفرد ہیں کہ ہم خانہ خدا کا منظر کم و بیش روزانہ ہی دیکھتے ہیں. تصور میں تو ہر وقت ہی ہوتا ہے، اور اب تو تھینکس ٹو دا ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور سارا کچھ، اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کسی ویڈیو کی صورت میں، کبھی ریل کی صورت میں یہ مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کبھی لائیو. لیکن ان ایام میں اور ان ساعتوں میں خانہ خدا کو دیکھنے کا جو لطف ہے وہ بالکل ہی جداگانہ ہے، بالکل ہی الگ ہے. اس لیے کہ یہ حج کے ایام ہے، یہ حج کا منظر ہے، یہ حج کی ساعتیں ہیں. گویا یہ وہ منظر ہے کہ کتنے ہی، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کا ہر مسلمان، اس کی اگر زندگی کی کچھ بڑی خواہشوں کو پوچھا جائے کہ کیا ہے سب سے بڑی خواہش ہے، تو یقیناً ان میں سے یا سر فہرست ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. یہ نشریات ہے شان حرم، کیونکہ آج جو حرم کا منظر ہے اس کے کیا ہی کہنے ہیں، آج جو کعبے کی رونق ہے اس کے کیا ہی کہنے ہیں، آج جو کعبے کا منظر ہے، اللہ اکبر. اس نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا ابھی باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا. پھر نشریات آگے بڑھے گی، اس میں مختلف سیگمنٹس ہیں. اس میں آج کی دن کی مناسبت سے قصائص بھی ہیں، تھوڑا سا مثل ماہ رمضان قرآن سائنس سیگمنٹ کے حوالے سے بھی ایک تھوڑا سا ایک سلسلہ ہے، ایک کوئز کا سیگمنٹ بھی ہے، اس میں تحت اللفظ بھی ہے، اس میں مناجات بھی ہے. قریباً شام 6 بجے تک انشاءاللہ ہم اس نشریات میں آپ کے ساتھ ہیں. درمیان میں خطبہ حج اور اس کا اردو ٹرانسلیشن، اس میں محفل بھی علماء کرام اور نعت خواں حضرات کے ساتھ. یہ سب کچھ انشاءاللہ آج کی اس نشریات میں. اور شان رمضان کے بعد ہمارا آپ سے اس طرز کی محفل میں یہ پہلا مکالمہ ہوتا ہے، تو بہت بہت شکریہ بھی کہ بعد ماہ رمضان بھی، بعد شان رمضان بھی آپ لوگوں کا فیڈ بیک، تجاویز مسلسل موصول ہو رہی ہیں، اور ہم اس سب کے لیے آپ کے بہت 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 شکر گزار. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں کی گئی اس نشریات شان رمضان کو شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور سورہ حج قرآن کریم کی ایک پوری سورہ ہے حج کے ہی عنوان سے. ابھی تو قاری نعمان نعیمی صاحب اس کی چنیدہ منتخب آیات کی تلاوت کریں گے، لیکن میں کہوں گا آپ سے کہ ضرور اگر وقت ملے تو میں نے اپنے طور پہ بھی ایک کوشش کی کہ اس کی جو ابتدائی آیات بھی ہیں سورہ حج کی، بالکل جو شروع کی آیات ہیں جس میں روز محشر کی منظر کشی ہے، قیامت کی منظر کی ایک ویژولائزیشن ہے کہ وہ کیسا ہوگا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا اگر مناسب سمجھیں تو. اور وہ ایک بہت خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر ہے. جناب قاری نعمان نعیمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور سورہ حج کی منتخب آیات سے آج کی اس نشریات کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. سبحان اللہ. ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. اللہ اکبر. ويذكر اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت کر دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو طواف کریں، جو عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع و سجود بجا لائیں۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ تمہارے پاس پیدل آئیں، دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہیں، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ، تنگ دست کو بھی کھلاؤ، محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تم پر حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تم کو پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہٰذا بتوں کی گندگی اور جھوٹ بات سے بچ کر رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت نوازش جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 26، 27، 28، 29 اور 30 تھی، اور انشاءاللہ ابھی آنے والے سیگمنٹ میں حج کو بریفلی قرآن کریم کی نگاہ سے کہ قرآن میں حج کا یا حجاج کا یا حج کے اعمال کا یا شعائر اللہ کا جن کو ہم حج میں بہت دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، کن الفاظ میں کہا گیا ہے، اس کی ایک سمری بہت ہی ایک مطلب ایک سمپل مینر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، جو کہ ہم نے علماء کرام سے سیکھی سنی اور وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آگے آنے والے سیگمنٹس میں بھی مختلف حوالوں سے آج کے دن کی مناسبت سے قصے، باتیں، مناجات، تحت اللفظ، یہ سب کچھ آج کی اس نشریات میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی ابتدا میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام تر لوگ جو کہ اس وقت اس نشریات کی ابتدائی یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خانہ خدا کے مناظر بہت دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر چونکہ ایام حج ہیں، جس کے دل میں خواہش ہے، بہت لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں خواہش ہوگی اور بظاہر کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور سب کو خانہ خدا کی زیارت نصیب فرمائے، سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور سب کے لیے اسباب بنائے انشاءاللہ۔ ہم آج کے اس دن کی مناسبت سے، چونکہ آج سبھی بےتاب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھیں، اس چوکھٹ کو دیکھیں، اور جنید بھائی کو اور تمام محرومین کو ہم یاد کرتے ہوئے یہ کلام، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبہ
کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی یہ تیرا گھر یہ تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدا تو فضل فرما اس زبان بے زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خانہ خدا کی زیارت کی جلد از جلد سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد نشریات شان حرم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں